السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تریم القرآن کی اس پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، آج سبق نمبر 8 پر پہنچے ہیں۔ کھڑی حرکات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آن لائن کلاسز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانے کے علاوہ ترجمہ ہے، نماز، کلمے، دعائیں، نماز جنازہ اور بہت کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ ابھی آپ رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ سبق نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سبق پڑھنے کی دعا، انشاءاللہ دعا پڑھنے سے ہمیں سبق یاد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس سبق میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہاں پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ کھڑی حرکات جو ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اصل میں کھڑی حرکات یہ زبر زیر پیش ہی ہیں، لیکن چونکہ یہ کھڑی ہیں تو اس لیے ان کو کھڑی حرکات بولتے ہیں۔ یہ کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زیر ہے، یہ الٹا پیش ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، سمجھانے کی، تو یہ دیکھیں، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو زبر زیر اور پیش۔ اب اس زبر کو اگر ایسے کرنے کے بجائے ہم سیدھا ایسے لگا دیں گے تو یہ کھڑا حرف ہو جائے، یہ لیٹا ہوا ہے، یہ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے یہ زیر جو ہے ہم ایسے کرنے کے بجائے ایسے لگا دیں گے تو یہ کھڑا زیر بن جائے گا، اور پیش کو ہم ایسے کرنے کے بجائے الٹا کر دیں، ایسے الٹا لکھ دیں۔ اب یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، تو الٹا پیش۔ یہ حرکات کھڑی حرکات، کھڑی حرکات جو ہیں یہ بولتے ہیں کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی حروف مدہ جو ہم نے پچھلی تختی پڑھی ہے، سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس کو کھینچنا ہے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ کب مدہ۔ تو یہ چیز یہاں انہوں نے کہا کہ یہ حروف مدہ سمجھیں، اس کو بھی جو پیچھے تختی پڑھی ہے اس کو بھی آپ حروف مدہ کی طرح سمجھیں، اور ان کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو سوال آ سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا کہ زبر زیر پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات کو کیسے پڑھنا ہے تو بتائیں گے۔ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کس کے قائم مقام ہے؟ کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہے؟ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس طرح سے۔ اور باقی وہ تختی جو انہوں نے دی ہے ملتی جلتی آواز والے، جیسے ہم نے پیچھے تختی پڑھی تھی ایسے ہی اس تختی کا بھی وہی چیز دی گئی ہے، ملتی جلتی آواز والے، اور یہاں پر بھی ملتی جلتی آواز والے حروف کو انہوں نے یہ بتا دیا، تا، طا، زا، ذال، وا، ضاد، یہ چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو جو ہے تے نہیں بلکہ تی کروائیں گے، اور تو نہیں بلکہ تو کروائیں گے، ہونٹوں کو اچھی طرح سے گول کر کے، یعنی وہ تو نہ پڑھے بلکہ تو ایسے پڑھے، ہونٹوں کو اچھی طرح گول کر کے، اور تے نہ پڑھے بلکہ تی ایسے پڑھے۔ اور بعض بچے جلدی جلدی سنانے کے چکر میں یہ ان کی جو ہے نا کھینچنا بھول جاتے ہیں، تو وہ تا تی تو کر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا بلکہ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر جیسے یہ الف لکھا ہے اور حمزہ لکھا ہے، تو الف کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر کچھ آئے گا تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو یہ حمزہ ہی پڑھنا ہے، الف اس کو نہیں پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو میم اور نون ہے اس میں اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ میم کھڑا زبر ماں کر دیتے ہیں، ماں، جیسے میم الف ماں آگے نون غنہ لگائیں تو ایسے نہیں بلکہ صرف ماں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایسے
ماں لکھا ہے اور یہ ماں بن جاتی ہے، تو آپ نے یہ غنہ نہیں لگانے دینا، آگے ناک میں آواز نہیں لے کے جائے بلکہ ماں پڑھے، میم کھڑا زبر ماں نہیں کہنا، اسی طرح سے نون کھڑا زبر نا نہیں کہنا بلکہ نا کہنا، یہ آپ نے آگے نون غنہ نہیں لگانے دینا۔ میں انشاءاللہ ایسے پڑھوں گا کہ آپ بھی اگر دہرانا چاہیں تو ساتھ ساتھ میں دہرا سکتے ہیں، اور اگر دہرانا مشکل ہو تو پھر آپ اس کو ویڈیو کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے کافی کام آئے گی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر زی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو، ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زیر ضی، ضا الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو، ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو، ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑا زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا صی صو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا،
ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اگلا صفحہ عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع عی عو۔ دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو،
نا نی نو را کھڑا زبر را را کھڑا زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو۔ یہاں تک ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ اور اس کے ساتھ نماز، کلمے، نماز جنازہ، دعائیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل انشاءاللہ سیکھے اور سکھائے جائیں گے۔ ابھی رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں سبق نمبر 9 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔